الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوموا لله قانتين وقال في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي معزز سامعین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے نماز کی شرطوں پر گفتگو کی تھی کہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں شرط ہیں، اور شرط کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ جو عبادت سے باہر کی جانے والی چیز ہو اسے شرط کہا جاتا ہے، جس کے بغیر اس عبادت کا تصور نہ ہو۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر آدمی وضو نہیں کرے گا، بغیر وضو کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شرط ہے، اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے کرنے کے بجائے کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اس کو شرط کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں نماز سے پہلے کی ہیں۔ اسی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ نماز کے اندر کن کن چیزوں کا کرنا، نماز کے اندر کن کن چیزوں کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، کون کون سی چیزیں واجبات یا فرائض کہلاتی ہیں، کون کون سی چیزیں سنت ہیں، مستحب ہیں کرنا، یہ میں بتا دوں کیونکہ اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز کے دوران کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کیے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر وہ جان بوجھ کر کے کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، نماز دہرانا پڑے گا، اور اگر بھول کر کے کرتا ہے وہ تو اس عمل کو جو رکن ہے اس کو دہرانا پڑے گا، اور سجدے سو کر کے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ آج کے خطبے کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہو سکتا ہے۔ ہم نماز کے دوران کوئی اہم چیز چھوڑ رہے ہوں جس کی وجہ سے ہماری نماز پر فرق پڑ جائے یا ہماری نماز ہو ہی نہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں ایک صحابی تشریف لائے، نماز پڑھی، ہمارے نبی کو آ کر کے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، کہا جاؤ نماز پڑھو، تمہیں نماز پڑھی ہی نہیں۔ تین مرتبہ ایسا ہوا۔ تو ہو سکتا ہے ہم بھی لا علمی میں، انجانے میں ایسی چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہوں یا ایسی چیزوں کو چھوڑ رہے ہوں جس کا کرنا ہمارے لیے نماز کے اندر ضروری ہو۔ اس لیے اس کا جاننا جہاں علماء کے لیے ضروری ہے وہیں عام لوگوں کے لیے بھی، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہماری نماز صحیح طریقے سے ہو، اور ایسی نماز کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہو ہماری کہ اللہ رب العالمین ہماری نماز کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ ارکان اور واجبات اور سنن، یہ چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آج کے خطبے کے اندر بیان کریں گے۔ ارکان یہ رکن کی جمع ہے، رکن کے معنی ہوتے ہیں بنیاد کے۔ جیسے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں نا، یہ پلرس پر یہ چھت قائم ہے، پلرس پر یہ چھت قائم ہے، بغیر پلرس کے چھت نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے ہی نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حیثیت بنیاد کی، ستون کی، پلرس کی ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو نماز جو ایک چھت ہے، سمجھ لیجئے ایک عبادت ہے، وہ گویا کی نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ جیسے بغیر پلرس کے چھت کا تصور نہیں ہے، ایسے ہی بغیر ستون کے آپ سمجھیں کہ آپ کی نماز وہ نہیں ہوگی۔ جیسے اسلام کے ارکان ہوتے ہیں تو یہ نماز کے ارکان ہیں، بنیاد، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔
نمبر 1 کیا ہے اس کے اندر؟ قیام کرنا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، مرد اور عورت سب کے لیے یہ بنیاد ہے، رکن ہے یہ۔ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر قادر ہے، استطاعت ہے، مجبوری نہیں ہے اس کے پاس کوئی، اور بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو اگر وہ نماز فرض ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر قادر ہے وہ، لیکن بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مجبوری ہے، بیمار ہے، پاؤں میں درد ہے، تکلیف ہے، کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اسی صورت میں بیٹھ کر کے پڑھے گا، اس کو پورا اجر اور پورا ثواب ملے گا۔ تو نمبر 1 قیام کرنا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض نمازوں کے لیے۔ جہاں تک سنت اور نفل کی بات ہے تو اگر آدمی سنت اور نفل کو بیٹھ کر کے پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو آدھا اجر ملے گا، آدھا ثواب اس کو ملے گا، کیونکہ سنت یہ فرض نہیں ہے۔ آپ کریں تو آپ کو ثواب، نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو اگر انسان سنت اور نفل بیٹھ کر کے پڑھتا ہے قدرت کے باوجود تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کو آدھا اجر ملے گا، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ بات میں کر رہا ہوں فرض نماز کی، کہ فرض نماز بغیر قیام کے نہیں ہوگی۔ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 تکبیر تحریمہ۔ پہلی بار جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اس کو۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو وہ چیزیں جو نماز سے پہلے آپ کے لیے حلال تھی اب وہ حرام ہو گئی۔ تحریم مانے حرام کر دینا، تو کیوں اس کو حرام کر دینے والے تکبیر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو چیز نماز سے پہلے آپ کے لیے حلال تھی اب وہ چیز آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نماز میں داخل ہو گئے، اب آپ بات نہیں کر سکتے، آپ چل پھر نہیں سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، ٹیلی فون سے جواب نہیں دے سکتے، نہیں، سب کچھ منع۔ اگرچہ یہ چیز نماز سے پہلے آپ کے لیے حلال تھی، جائز تھی، لیکن یہ چیز اب حرام ہو گئی نماز کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی کیا ہے؟ پاکی ہے، وضو ہے۔ وہ تحریمہ التکبیر، اور اس کے اندر حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر کہنا ہے۔ وہ تحلیلہ التسلیم، اور حلال کر دینے والی چیز السلام علیکم کہنا ہے۔ آپ نے دونوں طرف السلام علیکم کہہ دیا، سلام پھیر لیا، اب آپ کے لیے بات کرنا جائز ہو گیا، کھانا پینا آپ کے لیے چلنا پھرنا جائز ہو گیا۔ تو السلام علیکم سے انسان نماز سے نکل جاتا ہے، اللہ اکبر سے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے۔ تو حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر ہے۔ پہلی تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے۔ کوئی آدمی آیا نماز میں داخل ہو گیا، نہیں کہا اللہ اکبر، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب بھی انسان نماز میں داخل ہوگا، مسبوق ہے تو بھی، جماعت کھڑی ہے بعد میں آیا پہلی رکعت کے اندر رکوع سجدے میں، اس کو اللہ اکبر کہہ کر کے پہلے نماز میں داخل ہونا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جانا ہے۔ اللہ اکبر کہنا تو پہلی جو تکبیر ہے اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ آدمی اللہ اکبر نہیں کہا، سیدھے رکوع میں چلا گیا، امام رکوع میں ہے سیدھے رکوع میں چلا گیا، امام سجدے میں سیدھے سجدے میں چلا گیا، اللہ اکبر نہیں کہا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پہلی بار اللہ اکبر کہنا نماز کا رکن ہے۔ تیسری چیز کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ بھی نماز کا رکن ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری مسلم کی روایت، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، یا سنت والی نماز ہو یا فرض نماز ہو، جو بھی نماز ہو، ہر نماز کے اندر ہر شخص کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب فجر کی نماز میں آپ نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم لوگ میرے پیچھے نماز سورت کچھ پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جب میرے پیچھے رہو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھو۔ یہ کون سی نماز تھی؟ فجر کی نماز تھی، جہری نماز، جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب میرے پیچھے رہو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا سب کے لیے ضرور۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، جس نے بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔
یہ تیسرا رکن ہے نماز کا. یہ ترتیب سے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یاد رہے. آدمی نماز میں آتا سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ. نمبر 2 کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے کہ نہیں؟ نمبر 3 سورہ فاتحہ ہو گیا، کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے انسان. یہ ترتیب کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات رہ جائے. جب نماز آپ تصور کریں گے کہ انسان کیسے کیسے نماز پڑھتا ہے، سب سے پہلے کیا کرتا آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، پھر نماز میں اللہ اکبر داخل ہوتا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. تو یہ ترتیب کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات آپ لوگوں کے بیٹھ جائے اور یاد رہ جائے. چوتھی چیز کیا؟ رکوع کرنا. سورہ فاتحہ کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ قیام کا رکوع میں جاتا. تو رکوع کرنا بھی رکن ہے. یہ رکوع کیا ہے؟ یہ بھی نماز کا رکن ہے. اس کے بغیر بھی انسان کی نماز نہیں ہوتی. نمبر 5 رکوع سے اٹھنا. پانچویں چیز جو واجب ہے ترتیب کے ساتھ کیا ہے؟ آپ کا رکوع سے اٹھنا، جس کو قومہ کہا جاتا ہے، جسے قومہ کہا جاتا ہے. یہ بھی اٹھنا ضروری ہے رکوع کے بعد کہ انسان کھڑے ہو. اور جب مسنون طریقہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا تو یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے تو پھر آپ کے جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے آ جاتا تھا. برابر ایسے کھڑے ہو جاتے تھے ایک دم مکمل طور پر. ایسا نہیں جیسا کہ ہمارے کچھ ساتھی کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے انہیں بھی ہدایت دے، کہ وہ برابر کھڑے ہی نہیں ہوتے اور منڈی اور سر اٹھاتے ہیں فوراً سجدے کے اندر چلے جاتے. برابر نہیں کھڑے ہوتے وہ کہ ایک دم برابر ایسے کھڑے ہو جائیں. یہ ضروری ہے، رکن ہے. یہ رکوع سے کھڑے ہونا رکن ہے، یہ نماز کا ضروری ہے، بنیاد ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کان کھول کر کے ہم اور سب سن لیں کہ یہ رکن ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کہ رکوع سے سر اٹھایا اور کھڑے نہیں ہوئے فوراً سجدے کے اندر چلے گئے، اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی. نمبر 6 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. رکوع کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ کھڑا ہوتا ہے نا. تو کھڑا ہونا یہ 5ویں چیز ہو گئی. اب کھڑے ہو گئے انسان، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد سجدے میں جاتا ہے. ترتیب سے یاد ہو رہا نا آپ لوگوں کو انشاءاللہ؟ یہ ترتیب یاد رکھیے گا. انسان سجدے کے اندر جاتا ہے. سجدہ کرنا رکن ہے نماز کا. مسجد کو اس لیے مسجد کہا جاتا ہے کہ انسان نماز میں آ کر کے وہاں سجدے کرتا ہے. سجدہ نماز کا ایک اہم رکن ہے، بڑی اہم عبادت ہے. اسی سے مسجدوں کو مسجد کہا جاتا ہے. رکوع اور سجدہ تمام چیزیں نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو سجدہ 7 اعضاء پر کرنا یہ نماز کا رکن ہے. 7 اعضاء کیا کیا ہیں؟ آدمی کے دونوں ہاتھ کے پنجے زمین پر ہونے چاہیے. یہ دونوں ہاتھ پنجے، دونوں پاؤں کے پنجے زمین پر 4 ہو گئے، دونوں گھٹنے زمین پر 6 ہو گئے. انسان کی ناک اور اس کی پیشانی یہ دونوں ایک مانا گیا ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ سے بن لیجیے، الگ الگ نہیں ہے، اس لیے اس کو ایک مانا گیا. تو یہ 7 چیزیں ہیں جن پر سجدہ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. 7 اعضاء پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. اور حکم کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ جو واجب اور فرض چیزیں ہوتی ہیں، اہم ہوتی ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے. تو 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. 7 اعضاء کون؟ آپ کے دونوں ہاتھ کے پنجے، دونوں گھٹنے 4 اور دونوں پاؤں کے پنجے 6 اور پیشانی اور ناک 7 چیزیں ہو گئی. یہ 6 چیزیں ہو گئیں، 6 ارکان ہو گئے. 7واں رکن کیا ہے؟ سجدے سے اٹھنا. یہ بھی نماز کا رکن ہے. اگر انسان سجدے سے نہیں اٹھے گا، 2 سجدوں کے درمیان تفریق کیسے ہوگی؟ تو سجدے سے اٹھنا بھی انسان کے لیے ضروری. 8ویں چیز کیا؟ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اٹھنا الگ ہے، بیٹھنا الگ ہے. اگر کوئی آدمی اٹھ جاتا ہے، سر اٹھا لیتا ہے اور بیٹھا نہیں، دوسرے سجدے میں چلا گیا، اس نے ایک رکن کو چھوڑ دیا. یہاں بھی ہمارے بھائی کچھ غلطی کرتے ہیں. دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے میں جانے کے لیے اپنا سر اٹھا کر کے پھر دوسرے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں. یہ بھی بڑی مصیبت ہے. بیٹھیں گے نہیں، وہ سر اٹھا لیا پھر دوسرے سجدے کے اندر چلے گئے. تو سر اٹھانا تو رکن ہے. ایک چیز تو انہوں نے کر لیا کہ سر اٹھا لیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن دوسری چیز جو ہے بیٹھنا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اس لیے علماء نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بیٹھنا بھی نماز کے 2 سجدوں کے درمیان رکن ہے. تو سجدے سر اٹھایا اور اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. 9ویں چیز کیا ہے؟ آخری تشہد. آخری تشہد یہ بھی نماز کا رکن ہے. وہ تشہد جس میں انسان سلام پھیرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو پہلا تشہد فرض رکن نہیں ہے،
पहला तशहुद क्या होगा, वाजिब होगा, जैसा कि मैं भी बताऊंगा। तो जिस तशहुद में इंसान सलाम फेरता है वो तशहुद रुकन है नमाज का। 10वीं चीज़ क्या है, आखिरी तशहुद जिसमें इंसान सलाम फेरता है उसमें अत्तहियात और दरूद शरीफ पढ़ना। अत्तहियात पढ़ना, पहले अत्तहियात याद रखें कि अत्तहियात पढ़ना ये भी नमाज का रुकन है। 11 दरूद पढ़ना, किस तशहुद में, जिसमें इंसान नमाज फेरता है। पहले तशहुद में दरूद पढ़ना ज़रूरी नहीं है, रुकन नहीं है, या पहले तशहुद में अत्तहियात पढ़ना रुकन नहीं है, वाजिब है, जैसा कि बताऊंगा मैं। तो जिसमें इंसान सलाम फेरता है, इंसान कहे कि बगैर अत्तहियात बगैर दरूद शरीफ पढ़े सलाम फेर ले, उसकी नमाज नहीं होगी। दरूद शरीफ भी पढ़ना उसके लिए रुकन है नमाज का, इसलिए याद करने की ज़रूरत है दरूद शरीफ को, अत्तहियात को। हाँ, अगर कोई आदमी बेचारा मजबूर है, नया नया मुसलमान है, बूढ़ा हो गया है, उसे याद नहीं होता, उसका मसला अलग है। लेकिन अगर कोई इंसान ताकत रखता याद करने की, अभी उम्र है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी याद नहीं करता, दूसरी चीज़ें उसे याद रहती है लेकिन इसको याद नहीं करता, तो इस सूरत में उसकी नमाज नहीं होगी। तो आखिरी तशहुद में जिसमें इंसान सलाम फेरता है, दरूद पढ़ना। 12वीं चीज़ क्या है, दरूद पढ़ने के बाद क्या बचता है, सलाम करना बचता है। तो सलाम फेरना ये भी ज़रूरी है। कैसे इंसान नमाज से निकलेगा, नमाज में इंसान सलाम फेरने से निकलेगा। जब तक सलाम नहीं फेरेगा, 1 घंटा अगर बैठा हुआ तो नमाज के अंदर माना जाएगा वो। जब तक सलाम दोनों तरफ नहीं फेरेगा उस वक्त तक इंसान नमाज से नहीं निकल सकता। हमारे नबी ने फरमाया कि तहलील व तस्लीम, नमाज के अंदर हलाल कर देने वाली चीज़ अस्सलाम वालेकुम कहना है। अस्सलाम वालेकुम कहेगा दाएं और बाएं, नमाज से निकल गया। तो जब तक अस्सलाम वालेकुम नहीं कहेगा नमाज के अंदर रहेगा वो। तो ये भी क्या होगा, ये भी रुकन है नमाज का। 10वीं 12वीं चीज़ होगी। 13वीं चीज़ क्या है, इन तमाम चीज़ों को एतदाल, इत्मीनान और सुकून के साथ करना। यानी कि जैसे कौवे की चोंच होती है, खाना खाता देखा ना आपने उसको, आप कोई चीज़ फेंकेंगे फटाफट फटाफट अपने चोंच को मारता ज़मीन पर। ऐसा नहीं तो मुनाफिक की नमाज होती है, जो फटाफट सजदे, फटाफट रुकू करता है, फटाफट जो मारता है नमाज के अंदर। ये क्या है, ये मुनाफिक की नमाज है। सुकून, एतदाल और जो है इत्मीनान, ये नमाज का रुकन है, ये ज़रूरी है नमाज के लिए। इंसान इतदाल के साथ, सुकून के साथ नमाज पढ़े, अपने दिल को हाजिर करके अल्लाह के सामने खड़ा हो, और इस तरीके से ऐसी कोई हरकत ना करे जो नमाज के मुनाफी हो। तो ये क्या है, इत्मीनान के साथ, इतदाल के साथ नमाज पढ़ना, ये भी उसका रुकन है। 14वीं चीज़ क्या जो आखिरी है, तरतीब के साथ पूरी नमाज पढ़ना। तरतीब, जैसे मैंने वज़ू बताया था कि तरतीब के साथ वज़ू करना है, ऐसी तरतीब के साथ नमाज पढ़ना है। क़याम पहले, फिर अल्लाह अकबर, तरतीब के साथ, यानी कि पहले सजदा बाद में उठ के रुकू कर ले, नहीं, तरतीब के साथ नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तो ये नमाज के अंदर 14 चीज़ें हैं जो अरकान कहलाती हैं। इनको अगर इंसान भूल करके भी छोड़ देगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, जब तक कि उस चीज़ को लेकर के नहीं आएगा जो उसने छोड़ दिया। यानी कोई आदमी मान लीजिए रुकू छोड़ दिया भूल करके, क़याम के बाद सूरह फातिहा के बाद फौरन क्या किया, वो चला गया रुकू के बजाय सजदे में चला गया भूल करके, क्योंकि जानबूझ करके करेगा तो नमाज खत्म हो जाए, बातिल जानबूझ करके। लेकिन अगर भूल करके किया तो भी उसकी नमाज नहीं होगी। ये हुक्म है अल्लाह का, करना ज़रूरी है, लिहाजा उसको रुकू करना ही पड़ेगा। हर हाल में रुकू करेगा, उसके बाद सजदे करके, सजदे सो करके फिर सलाम फेर देगा। वो तफसील है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। तो अगर भूल करके भी इंसान चीज़ों को छोड़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। ये फ़र्क है रुकन का, रुकन के अंदर करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें क्या हैं, वाजिबात, जिन्हें फ़राइज़ कहा जाता है, वाजिबात भी कहा जाता है। अब इसमें क्या फ़राइज़ वाजिबात हैं, 8 चीज़ें हैं। अरकान 14 चीज़ें थी और फ़राइज़ कितने, 8 चीज़ें हैं। नंबर 1, पहली बार जो अल्लाह अकबर कहते हैं, उसके अलावा जितनी बार भी अल्लाह अकबर आप कहते हैं वो फ़र्ज़ है, वाजिब है। रुकू में जाते अल्लाह अकबर कहते हैं, सजदे में जाते अल्लाह अकबर कहते हैं, सजदे से उठाते अल्लाह अकबर कहते हैं। पहली बार अल्लाह अकबर क्या रुकन है, बाकी जहां भी आप कहेंगे वो फ़र्ज़ और वाजिब है। क्या फ़र्क है रुकन और वाजिब के अंदर? फ़र्क यह है कि रुकन अगर आप जानबूझ करके छोड़ देंगे तो भी आपको वो करना पड़ेगा, आपकी नमाज नहीं होगी। वाजिब में क्या फ़र्क, वाजिब का मसला क्या है? वाजिब का मसला यह कि अगर आप भूल करके छोड़ देंगे तो आप सजदे सो कर लें, आपकी नमाज हो जाएगी, वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी।
یہ ہے واجب کا مطلب. رکن کے اندر اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو دہرانا پڑے گا اس چیز کو. رکوع چھوڑ دیا آپ کو رکوع کرنا ہی کرنا ہے. واجب میں کیا فرق ہے؟ واجب میں یہ کہ اگر آپ نے بھول کر کے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا. سجدے سہو کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی. جیسے مان لیجیے عشاء کی نماز ہے، عشاء میں 2 تشہد ہے نا، 2 تشہد ہے. فجر چھوڑ کر کے ہر نماز میں 2 تشہد ہے فرض نمازوں میں. پہلا تشہد کیا تھا میں نے بتایا تھا، ابھی آئے گی بات، وہ واجب ہے. اگر مان لیجیے آپ نے پہلا تشہد چھوڑ دیا، نہیں بیٹھے، بھول کر کے آپ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے اندر، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو واپس نہیں آنا تشہد بیٹھنے کے لیے. اب آپ 3 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیجئے، اور جب تشہد میں بیٹھے آخری تشہد میں تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ کیا کریں؟ 2 سجدے سہو کر لیں، اس کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر لیں. اب آپ کو یعنی ایک جو تشہد چھوٹ گیا تھا وہ سجدے سہو کرنے سے وہ چیز آپ کی جو کمی تھی پوری ہو جائے گی. لیکن رکن کے اندر اگر مان لیجیے آپ کا سجدہ رہ گیا ہے، دو کے بعد ایک سجدہ آپ نے کیا تو آپ کو ایک سجدہ اور کرنا پڑے گا. یہ ضروری ہے کرنا. تو یہ فرق رکھیں دین میں. دوسری چیز کیا ہے؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا یا رکوع کی دعا پڑھنا، یہ بھی واجب ہے. کم سے کم 1 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ آپ کتنا بھی پڑھ سکتے، 3 5 7 10 11 50 100 آپ کے اوپر ہے، لیکن 1 مرتبہ کم سے کم پڑھنا یہ واجب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے رکوع تو کیا لیکن 1 مرتبہ بھی آپ نے دعا نہیں پڑھی تو آپ سجدے سہو کر لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ مطلب ہوا. تیسری چیز کیا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، امام کا منفرد کا سب کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، یہ بھی نماز کا کے واجبات میں سے. جب رکوع سے انسان اٹھاتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو یہ کیا؟ یہ بھی واجب ہے. چوتھی چیز کیا؟ ربنا ولک الحمد کہنا سب کا، ربنا ولک الحمد، یہ بھی واجب ہے اتنا کم سے کم. اور بھی اگر کرنا چاہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اچھی بات الحمدللہ، وہ مسنون ہے، فرض نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے. لیکن ربنا ولک الحمد کم سے کم اتنا کہنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. پانچویں چیز کیا ہے؟ رکوع کے بعد کیا آتا ہے؟ سجدہ کرنا. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا کم سے کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے 1 بار بھی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا تو کیا ہوگا؟ آپ کی نماز ہوگی، ہو جائے گی، لیکن آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا. جان بوجھ کر کے اگر چھوڑیں گے تو پھر نہیں ہوگی، لیکن اگر بھول کر کے آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی. 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا، 2 سجدوں کے درمیان انسان 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے نا تو اس کے درمیان دعا پڑھنا یہ بھی واجب ہے. بعض علماء نے مسنون کہا ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ واجب ہے. کون سی دعا؟ رب اغفر لی، کم سے کم 1 بار پڑھنا رب اغفر لی یہ دعا، یا اور بھی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی جو دعا آتی ہے 1 بار کم سے کم پڑھنا، یہ صحیح قول کے مطابق واجب ہے. 6 چیزیں ہو گئی. 7 چیزیں کیا؟ پہلا تشہد. پہلا تشہد کیا ہے؟ یہ بھی واجب ہے. پہلا تشہد جس میں 2 تشہد ہوتی جن نمازوں کے اندر، اس میں پہلا تشہد واجب ہے، فرض ہے، رکن نہیں ہے. اس لیے میں نے بتایا کہ اگر آپ کو بھول کر کے رہ گیا وہ اور کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے اندر تو آپ کو اگر بدرمیان میں یاد آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تشہد میں بیٹھ جائیں گے. لیکن اگر کھڑے ہو گئے تب یاد آئے آپ کو تو آپ کو تشہد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ پورا نماز پڑھ لیجئے، اور اگر مغرب کی نماز ہے تو 1 رکعت پڑھ کر کے تشہد میں بیٹھ جائیے. اگر عشاء اور 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت کنٹینیو پڑھ لیجئے اور تشہد کر کے اور سلام تحیات درود شریف پڑھ کر کے سلام پھیرنے سے پہلے آپ کیا پڑھ لیں؟ 2 سجدے سہو کر لیں اور دونوں طرف سلام پھیر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. کیونکہ پہلا تشہد یہ فرض ہے، واجب ہے، یعنی رکن نہیں ہے. یہ 8ویں چیز کیا ہے؟ پہلے تشہد میں درود تحیات پڑھنا. پہلا تشہد جب واجب ہے، رکن نہیں ہے، تو ایسے ہی پہلے تشہد میں تحیات پڑھنا کیا ہے؟ یہ بھی واجب ہے. یعنی اگر کوئی آدمی بیٹھا پہلا تشہد لیکن تحیات نہیں پڑھا، وہ بھول گیا، تو اس کو سجدے سہو کرنا پڑے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہ 8 چیزیں ہیں جو نماز کے اندر تشہد کہلاتی. یہ کیا نام ہے؟ واجبات کہلاتی ہیں. انہیں فرائض بھی کہا جاتا ہے، واجبات بھی کہا جاتا ہے. دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، فرض اور واجبات کے اندر دونوں الفاظ حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو 8 چیزیں ہو گئی واجبات یا فرائض. اب جو باقی چیزیں ہیں وہ سنت کہلاتی ہیں. کیا باقی چیزیں؟ جیسے رفع دین کرنا، یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، نہ رکن ہے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، کریں گے اجر و ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں سجدے سہو بھی نہیں. بلند آواز سے آمین کہنا یہ بھی مسنون ہے. سینے پر ہاتھ باندھنا یہ بھی سنت ہے. 1 بار کہنا سبحان ربی العظیم
واجب ہے آپ 5 مرتبہ کہیں 9 مرتبہ کہیں یہ مسنون ہے، جتنا زیادہ کہیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا مسنون کہلاتی ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مسنون۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نہ کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے، نماز آپ کی ہو جائے گی، سجدے سو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ہمارے نبی کہتی صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو انسان کو ارکان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کرنی چاہیے۔ سنت پڑھنے سے اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، اور اس طریقے سے سنت ہمارے نبی کا عمل ہے۔ اس لیے کہہ کر کے تو سنت بھائی نہیں کریں گے تو ہو جائے گی نماز، ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی، کوئی نہیں کہتا نماز نہیں ہوگی، آپ رفع دین نہیں کرو گے آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی نہیں کہتا کہ نماز باطل ہے رفع دین نہ کرنے کی وجہ سے، نہیں، سب کی یہاں نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک مسنون چیز ہے جو سنت ہے، جو ہمارے نبی نے ہمیشہ کیا، صحابہ نے کیا، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ارکان اور واجبات اور مسنون چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر مسنون طریقہ، یہ ذہن میں ساری باتیں یاد رکھیں گے، اور پھر مسنون طریقہ اس میں ارکان بھی آئیں گے، واجبات بھی آئیں گی، اور ہمارے نبی کا جو مسنون طریقہ وہ بھی آئے گا۔ ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنانے کی اور انجام دینے کی توفیق دے، نبی کی سنت پر، نبی کے طریقے پر قائم رکھے، اور جو ہماری وفات ہو تمہاری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔